اس دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن 4-5 دن 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو اس دھرنے کی صورت میں موجود ہے کئی دھرنوں میں تبدیل ہوگی۔ یہ احتجاج مزید احتجاجوں کو جنم دے گا اور پورے ملک میں نوجوان بزرگ سب مل کر انشاءاللہ تعالی وہ بابرکت اسلامی انقلاب برپا کریں گے جو اس گلے سڑے فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر انشاءاللہ تعالی برپا ہوگا۔ اس جد و جہد کی تیاری، اس کشمکش کی تیاری کے لیے یہ تو ایک وارم اپ ہے، یہ تو ایک ریہرسل ہے جس میں آپ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ جتنے تجربے یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیے ہیں۔ یہ کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو لاتے ہیں، ہمارے سروں پر بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم دوسرا لے کر آئیں گے۔ حالانکہ وہ دوسرا نہیں ہوتا، اسی نظام کا پروردہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے جو اس پورے نظام کو چلانے والے اور عام انسانوں کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی تجربے کر لیں یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ نظام لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتا، یہ نظام لوگوں کو حق اور انصاف نہیں دے سکتا۔ جا کر دیکھو ہماری عدالتوں کو، پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 24 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایڈوکیٹ صاحب ضیاء الدین انصاری صاحب، یہ آپ کو بہت اچھی طرح بتائیں گے کہ ہماری عدالتوں کا حال کیا ہے۔ یہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ انصاف خریدنے کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، سفارش ہونی چاہیے، دولت، اور دولت بھی بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے، تو جا کر آپ کو انصاف ملے گا۔ اور اگر دولت مند کے مقابلے میں اس سے زیادہ دولت مند آ جائے گا، طاقتور کے مقابلے میں اس سے بڑا طاقتور آ جائے گا، تو پھر بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ عدالتیں جس میں ججز کی مراعات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، جن کو تنخواہیں بھی ہم سے کہیں زیادہ، عام لوگوں سے زیادہ ملتی ہیں، جن کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، جن کے پاس ملازمین بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جن کو ملتے ہیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کی پنشنیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو اس طرح دنیا میں بالکل رچ بس گئے ہیں، یہ ججز انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اچھے لوگ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گلا سڑا نظام ان کو بھی اگل دیتا ہے۔ اور پورے عدالتی نظام پر جن لوگوں کی حکمرانی ہے، یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنے والے ہیں، یا پھر اپنی دولت اکٹھی کرنے، اپنی تنخواہیں اور مراعات لینے والے ہیں۔ اس لیے موجودہ عدالتی نظام سے انصاف ہمیں نہیں ملتا۔ ہم اس لیے ان عدالتوں میں جاتے ہیں کہ حجت تمام کرتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد ہمیں بندوق کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے، ہمیں گولی سے نہیں کرنی ہے، اللہ کی رحمت اور نصرت سے، عوام کی طاقت سے پرامن مزاحمت کر کے کرنی ہے۔ جب ہم یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے جو کچھ موجود ہے اس میں رہتے ہوئے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تحریک لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ نظام ایکسپوز ہوتا ہے۔ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے، یہ پیٹرولیم لیوی تو اتنی واضح طور پر ناانصافی ہے کہ کوئی ذرا سا چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی اگر دلیل دینے پر آ جائے اور کسی صحیح جج کے سامنے اس کو پیش کر دے، یا جج صرف اس پٹیشن کو ہی پڑھ لے، تو کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ حکومت کو اس ظلم سے روکے۔ لیکن ہم نے آئینی عدالت میں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 2 مہینے بعد جا کر پتہ چلا کوئی نمبر مل گیا ہے، لیکن جب نمبر مل گیا ہے تو ججز چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، تو انصاف بھی چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ جس ملک میں انصاف چھٹی پر چلا جائے اس ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے یہ عدالتیں اور ان کے ججز
چاہے ہم پر کہیں کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے، لیکن جب یہ مقدمہ توہین عدالت کا ہم پر چلائیں گے تو ہم پورے پاکستان کی عوامی عدالت لگائیں گے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ کون عدالت کا قتل کرتا ہے، کون انصاف کا قتل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حجت تمام کرنے کے لیے ہم آئینی عدالت میں بھی موجود ہیں، لیکن در حقیقت جب برسر زمین موجود ہیں تو عوام کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ طاقت سے نوازا ہے۔ اس لیے ہم عوام کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، رائے عامہ کو بدل کر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سازش کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم کسی فارم 47 کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم کسی چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے۔ ہم عوام کی تائید سے انقلاب لائیں گے اور اس نظام کو زمین بوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جد و جہد طویل ہے، اس میں وقت بھی دینا پڑتا ہے، اس میں جان بھی کھپانی پڑتی ہے، اس میں صلاحیت بھی لگانی پڑتی ہے، اور جب اس نظام کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہرت کنڈا استعمال کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، بڑی کشمکش کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ لیکن جد و جہد اور کشمکش انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گی، لیکن ایک نظم و ضبط کے ساتھ بڑھے گی۔ ایک لڑی میں پرو کر ہم پوری قوم کو منظم طریقے سے آگے لے کر چلیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے بارہا دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، فساد کے خلاف اٹھتے ہیں، جبر کے خلاف اٹھتے ہیں، ہجوم نکلتا ہے، طاقت بنتا ہے، لیکن اس کی جب کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی پراپر لیڈرشپ نہیں ہوتی، یا لیڈرشپ کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ اگر لیڈرشپ ہوتی ہے تو اپنی ذات کی اسیر ہوتی ہے، نرگسیت کی مائر ہوتی ہے۔ اگر کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے تو اس کے محدود طریقے سے اگر ان کے پاس کچھ عقائد ہوتے ہیں یا خیالات ہوتے ہیں، چھوٹی سی ان کی دنیا ہوتی ہے جس میں ان کا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، تو پھر یہ ہجوم کی طاقت ان لوگوں کے ذریعے یہ برباد ہو جاتی ہے اور طاقتور مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم عوام کی رائے سے تو انقلاب لائیں گے، لیکن منظم طریقے سے انشاءاللہ نظم و ضبط کے ذریعے سے ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک عقیدے کی بنیاد پر آپ جو نعرے اپنے امیر جماعت کے لیے لگاتے ہیں، مجھے معلوم ہے جس دن میں بدل جاؤں گا کوئی اور امیر جماعت ہوگا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ محبت تو فطری ہے جو آپ کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں شخصیت کو پروموٹ تو کرتے ہیں لیکن شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ساتھ چلتے ہیں، لیکن بت پرستی نہیں کرتے۔ ہم کلٹ کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر نظام کی تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں۔ جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، جماعت اسلامی محض کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جس کے کوئی محدود سے اہداف ہوں۔ جماعت اسلامی سیاست کو مفاد کے لیے نہیں کرتی، سیاست کو اس لیے نہیں کرتی کہ کسی خاندان کی پروٹیکشن کرنی ہے اور اس خاندان کی چاپلوسی کر کے لوگوں کو مفاد حاصل کرنے ہیں، کسی فرد کی چاپلوسی کرنی ہے اور اس سے مفاد حاصل کرنے ہیں۔ جماعت اسلامی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے، اور اپنے کارکنوں سے ہم کہتے ہیں کہ ابھی نوجوان جبران کہہ رہے تھے پہلے ہم تحریکی نعرے لگائیں گے پھر مزاحمتی نعرے لگائیں گے۔ وہ نعرے تحریکی ہیں ہی نہیں جو مزاحمت پیدا نہ کر سکیں، اور وہ مزاحمت نہیں ہے جو اللہ کے رنگ میں نہ ہو اور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا نہ کرے، اللہ کی کبریائی کو بیان نہ کرے، زمینی خداؤں کا انکار نہ کرے۔ وہ مزاحمت نہیں ہے، وہ ڈھکوسلا ہے۔ اس لیے تحریک اور مزاحمت یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اسی لیے دھرنا بھی عبادت ہے، درس قرآن بھی عبادت ہے،
جو ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں وہ بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تربیت گاہیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، نماز اور روزہ بھی عبادت ہے، اور حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانا بھی عبادت ہے، اور مظلوموں کی آواز بننا بھی عبادت ہے، یہ احتجاج کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم جو یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف جانے والا قدم ہے۔ اس راستے میں زندگی ہے تو سعادت ہے، موت ہے تو شہادت ہے۔ بس یہ جماعت اسلامی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ اس جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، آپ مقامی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، آپ لیوی کے خلاف بولتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر ہونے والے گلی محلوں میں ظلم کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، غزہ سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ فلسطین سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ کشمیر سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے فلسطین کا مطلب لوگوں کو سمجھایا ہے، بیت المقدس کی آزادی کا پیغام لوگوں کو دیا ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے منہ میں گھنگنیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ نہیں بولتے ٹرمپ کے خلاف، یہ نہیں بولتے صہیونیوں کے خلاف، ان کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو عوام کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ مدد کرنے کا موقع آئے تو کتنے 50 60 یا 100 ارب روپے کی مدد الحمدللہ غزہ تک پہنچا چکے ہیں، اور اگر ساتھ دینے کی بات آئے تو پوری دنیا میں جو تحریکیں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ نے ابھی پچھلے سال ہی تو اجتماع عام کے موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ کیسا عظیم الشان اظہار یکجہتی کیا تھا، عالمی اسلامی تحریکیں موجود تھیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اس لیے فلسطین کا مسئلہ بھی ہمارے دین ایمان کا مسئلہ ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی اس لیے نہیں کہ یہ کسی خطہ زمین اور جغرافیے کا معاملہ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ چونکہ ہم نے پاکستان کسی عاصم منیر، کسی ضیاء الحق، کسی ایوب خان، کسی کیانی، کسی راحیل شریف کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ پاکستان ہم نے اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان کسی نواز شریف، کسی زرداری، کسی عمران خان یا کسی اور خان کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ان شہداء کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر یہ ملک بنایا تھا، جن کی بھی نسلیں کٹ گئی تھیں، جن کی بچیوں کی عزتیں پامال ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس سرزمین کو آ کر اس کی مٹی کو چوما تھا۔ اس لیے آزاد کشمیر کے لوگوں، تم اگر کسی فوج سے، کسی ادارے سے، کسی حکومت سے ناراض ہو تو پاکستان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کسی ادارے کا پاکستان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ شہداء کا پاکستان ہے، یہ مہاجرین کا پاکستان ہے، یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے۔ اور ریاست کا مطلب ہی ریاست کے عوام ہوتے ہیں۔ ریاست کا مطلب فوج نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا، بیوروکریسی نہیں ہوتا۔ ریاست آپ ہیں اور میں ہوں، ریاست ہمارا نوجوان ہے، ریاست ہمارا طالب علم ہے، ریاست کیا ہے؟ ریاست مزدور ہے، ریاست کسان ہے، ریاست محنت کش ہے، ریاست کیا ہے؟ صنعت کار ہے، تاجر ہے۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست یہ 25 کروڑ انسان ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں لیکچر نہ دے کہ بندوق کی نالی کو سیدھا کر کے کہے کہ ریاست کی بات مانو، تو ہم اس نالی سے کہتے ہیں کہ تم ریاست کے دائرے میں آؤ، آئین کے دائرے میں آؤ، اپنے آئینی کام کو انجام دو۔ کیوں اس سے بغاوت کرتے ہو؟ ہمیں مت سکھاؤ کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بھی بند کر دو، سب بات ہو جائے گی، سب بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح انسانوں کو تقسیم نہ کرو۔ لیکن ہمیں تو اس بات کا جواب دو، ہمیں بتاؤ کہ تم 79 سال سے حکمران ہو، یہ 79 سال سے کون لوگ حکمران ہیں؟ یا تو ہمارے ماشاء اللہ کے 33 سال ہیں، براہ راست آئین توڑ کر وہ لوگ حکمران بنے، لیکن ان کو میسر وہ سارے لوگ آ گئے، وہ چودھری، وہ خان، وہ وڈیرے، وہ سردار، وہ سارے کے سارے انہیں میسر آ گئے۔ یا پھر جب انہیں جانا پڑا تو انہوں نے اپنی پسند کے لوگ جنہیں اپنی کیاریوں میں جن کی آبیاری کی تھی ان کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اس لیے پہلے ماشاء اللہ سے لے کر اب تک سلسلہ وہی چل رہا ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ جب اپنی گچی دبتی ہے، جب اپنی گردن کے اوپر پیر پڑتا ہے تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو،
ووٹ کو عزت دو، نعرے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جائے، سیٹنگ بن جائے، اور نواز شریف صاحب آپ کے 70,000 ووٹ آپ کی سیٹ پر اضافی بڑھائے گئے، یہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے، آپ نے ووٹ کو پامال کیا ہے، پاکستان کے عوام کو پامال کیا ہے، آپ مجرم ہیں قوم کے اور جمہوریت کے مجرم ہیں، اس لیے آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو جائے تو سارے جرائم مل کر کرو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، اور یہی کچھ دوسروں نے بھی کیا ہے۔ اگر 2024 کا انتخاب وہ بھی اگر جھرلو کیا فارم 47 کا انتخاب تھا تو 2018 کا انتخاب بھی RTS بیٹھنے کا انتخاب تھا، اس لیے ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ اسٹیبلشمنٹ زندہ باد اور مرد آباد کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو اپنا حساب دو کہ کس کے سہارے ہو کر تم ہمارے سروں پر آتے ہو، صبر نہیں کر پاتے ہو، ہمت سے کام نہیں لیتے ہو، بس راستہ تلاش کرتے ہو کہ کوئی ایک جہاز لے کر آئے، 4 چودھریوں اور خان اور وڈیروں کو بٹھائے اور ہمارے پاس لا کر دوپٹہ ہم اس کو پہنائیں اور ہماری پارٹی بڑی ہو جائے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ کو جو جد و جہد کرنی ہے وہ بڑی طویل جد و جہد ہے۔ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد یہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جس میں آپ رائج الوقت اس انتخابی نظام میں چند سیٹوں کی بھیک مانگ کر اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیں۔ نہیں، ہم ایک سیٹ بھی کوئی نہیں دے گا، ہم پھر بھی لڑتے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، انتخاب کو اختیار کریں گے، اور اگر انتخاب میں رائے عامہ کی ہمواری کے بعد کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو پھر یہ دھاندلی انقلاب میں تبدیل ہوگا۔ یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس میں وقت بھی لگے گا، اس میں صبر سے کام لینا پڑے گا، اس میں جد و جہد تیز کرنی پڑے گی، اس میں لوگوں کو ہم نوا بنانا پڑے گا، اس میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ماؤں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، ان کی ترجمانی کرنی پڑے گی، اپنے دائرے کو وسیع کرنا پڑے گا، اپنی محدودیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ عام لوگ ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ہم بھی کون سے فرشتے ہیں، ہم بھی گناہگار اور خطاکار ہیں، لہذا ہم سب ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تربیت کریں گے اور اپنی بھی تربیت ان کے ذریعے سے کریں گے اور مل کر ایک قوت بنیں گے۔ یہ صبر آزما کام ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ کام اب بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا، اس لیے یہ دھرنا اس کی علامت ہے۔ یہ دھرنا جو پشاور میں موجود، جو کراچی میں موجود ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، یہ وہ ماڈل ہے جس کے ذریعے سے ایک پائیدار انقلاب آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان کا علاج تو کرنا ہے، تو کرنا ہے، گھر سے آج نکلنا ہے، سن تحریک کے چلنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اس وقت ظلم کی جو شکلیں پاکستان میں موجود ہیں، اس میں ایک بدترین صورتحال یہ ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ عالمی حالات ایسے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی ہے اور جنگ ہو گئی ہے، لہذا ہم مجبور ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا تو کچھ انہوں نے پیسے کم کیے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور وہ لیوی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ IMF ہمیں مجبور کرتا ہے، وہ لیوی ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ لیوی اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی تو ہم بھی ایسے نادان لوگ نہیں ہیں، ہم بھی اس کو مان لیتے، لیکن مجھے بتائیے 1961 کے قانون کے مطابق یہ لیوی لگائی گئی ہے، 2001 سے مسلسل وصول کی جا رہی ہے۔ 8,066 ارب روپے تو کچھ عرصہ پہلے خود حکومت نے رپورٹ دی تھی، آج سے 4-5 مہینے پہلے، اور اب یہ تقریباً اسی طرح آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ 8,000 ارب روپے سے زیادہ کی یہ لیوی آپ سے، مجھ سے، طالب علم سے، نوجوانوں سے، بائکیا والوں سے، ان ڈرائیو والوں سے، ہم سب سے ہر لیٹر کے اوپر ڈاکہ مار کر، ہماری جیب پر ڈاکہ مار کے انہوں نے وصول کی ہے۔ کیوں؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ریفائنریز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، تاکہ ہمیں ریفائنڈ آئل نہ لینا پڑے، کروڈ آئل لیں
ہمارا امپورٹ بل بچے گا, ہمارے ڈالر محفوظ ہوں گے, ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, ہماری کیپیسٹی انہانس ہو جائے گی, اور ہم وہ آئل پھر ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اس لیے یہ لیوی ہم سے وصول کی گئی, کسی جاگیردار سے نہیں لی گئی, عام لوگوں سے لی گئی. 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں, ایک دفعہ انہوں نے 2.5 کروڑ کہا, ایک دفعہ 3 کروڑ کہا ویس لغاری صاحب نے, جو سمری بنا کر بھیجی شہباز شریف کو. چلیں 2.5 کروڑ مان لیتے ہیں. 2.5 کروڑ بائک اگر ملک میں موجود ہیں, اور ایوریج اگر 2.5 کروڑ بائکس 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہو, 5 بھی ڈلواتے ہیں, 4 بھی ڈلواتے ہیں, 3 بھی ڈلواتے ہیں, نہیں بھی ڈلواتے, ایوریج 1 لیٹر لگائیں تو کتنا بن گیا؟ تو یہ بن گیا 2.5 کروڑ موٹر سائیکلوں کا 2.5 کروڑ لیٹر. اور ہر لیٹر پر اگر 130 روپے کا یہ بھتہ ہے, جو کسٹم ڈیوٹی کے نام پر بھی ہے, جو چارجز کے نام پر بھی ہے, یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے نام پر بھی ہے, اور لیوی کے نام پر بھی ہے, تو اگر یہ 130 بھی چھوڑ دو, 100 روپے بھی کر لو, اگر یہ 100 روپے کا بھتہ بھی ایک لیٹر پر وصول کر رہے ہیں تو روز کتنا کما رہے ہیں؟ 2.5 ارب روپے کا ڈاکہ روزانہ پاکستان کے غریبوں کے اوپر ڈال رہا ہے. اور کون؟ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ڈاکو ہیں وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, وہ ہم پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اب 2.5 ارب کو آپ کیلکولیٹر نکالیے, 365 سے ضرب کر دیجئے تو آپ کو اندازاً کتنا پتہ چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ جناب یہ تقریباً 900 ارب روپے پاکستان کے غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے, صرف بائک والوں سے وصول کر رہے ہیں اس بھتے کے ذریعے سے. 900 ارب روپے, 700 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں. بجلی کے بلوں سے تقریباً 500-600 بلکہ 1200 ارب روپے وصول کرتے ہیں ٹیکسوں کی مد میں. کیپیسٹی پیمنٹ کے ناجائز حرام کے پیسے جو ان کے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں آئی پی پیز مافیا کے, یہ 1700-1800 ارب روپے ہیں. تو یہ جو اتنے سارے 100 ارب روپے ہیں, 4-5 ہزار ارب روپے اگر یہ قوم کے بچوں کو پڑھانے پہ لگا دیں, یہ قوم کے بچوں کو کمپیوٹر سکھا دیں, ان کو آگے بڑھا دیں, تو پاکستان کی معیشت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب پیٹرول کی پرائس کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. لیکن ان ڈاکوؤں کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو نہیں پتا غریب کا دکھ کیا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ جب مکان کا کرایہ بھی دینا ہو, بچے کی فیس بھی دینا ہو, اور بجلی کا بل بھی دینا ہو, تو انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول سے چھڑاؤں یا کرایہ دار مالک مکان کے آگے فریاد کروں, یا بجلی کا بل جمع نہ کرانے کی صورت میں قسطیں کراؤں. قسطیں کرا کے بھی کہاں جاؤں؟ لوگوں کے پاس جب کوئی راستہ نہیں نکلتا اور کوئی ان کے پاس ایسی قوت نہیں ہوتی جس کے ساتھ چلیں, تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. یا تو خودکشیاں کرتے ہیں, یا منشیات استعمال کرتے ہیں, یا چوریاں کرنے لگتے ہیں, ڈاکے ڈالنے لگتے ہیں. کل ٹھیک کہہ رہے تھے اسامہ بھائی, ایک چور لوگ پکڑ لیتے ہیں, اس کو مارنا شروع کرتے ہیں, ادموا کر دیتے ہیں, لیکن بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہمارے سروں پر اس نظام کی صورت میں ہیں, ان کو ہم قبول کرتے رہتے ہیں, ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں, تو کیسے حالات بدلیں گے؟ تو نوجوانوں مایوس مت ہو, نوجوانوں اپنے آپ کو کسی اور دلدل میں مت ڈالو. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا فرض نبھایا تھا, ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا تھا, ہم نے شمع جلائی تھی اور لوگوں کو پکارا تھا کہ آؤ آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو اور قوت بنو اور اس نظام اور اس کے چلانے والوں سے لڑو. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو ظلم کا نظام ہے, آپ یہ آئی پی پیز مافیا کا عالم تو دیکھیے. 1994 سے یہ دھندا چل رہا ہے, اور اب تک ہر حکومت میں یہی آئی پی پیز مافیا طاقتور ہوئے. ایک طرف یہ بجلی نہ بنانے کی قیمت ہم سے وصول کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر, یعنی جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے 1700-1800 ارب روپے پاکستانی قوم اپنے بجلی کے بلوں میں چند سو لوگوں کو دیتی ہے. اور دوسری طرف ایک اور کام ہوتا ہے, تنخواہ دار آدمی کی تنخواہ اگر 60,000 ہو جائے تو اس کا ٹیکس شروع ہو جاتا ہے کٹنا, لاکھ ہو جائے تو اور زیادہ, 2 لاکھ ہو جائے تو اور زیادہ. لیکن یہ جو آئی پی پیز مافیا اربوں روپے کما رہے ہیں, سینکڑوں ارب روپے کما رہے ہیں, یہ پاکستان کی حکومت کو انکم ٹیکس دینے کے بھی مجاز نہیں ہے. یہ کیسا ظلم کا نظام ہے کہ ٹیکس بھی پاکستان میں نہیں دو گے اور کلیجے پر مونگ بھی دلو گے, اور تمہیں حکومت پروٹیکٹ کرے گی, تمہیں یہ ریاست پروٹیکٹ کرے گی جو اپنے آپ کو ریاست کہتی ہے, کیونکہ تم ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہو. اس لیے کہ سب کے دھندے چل رہے ہیں.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان میں جو اشرافیہ کا نظام، نام نہاد اشرافیہ، اس کے لیے ارزالیہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بدماشیہ کہہ سکتے ہیں. بدماشیہ کا نظام، اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے. بدماشیہ، یہ جو بدماشیہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس کو انگلش میں ایلیٹ کہتے ہیں. یہ ایلیٹ کیپچر ہے اس پورے ملک میں. یہ ہم نے نہیں، یہ UNDP کی رپورٹ تھی، اور آج کی نہیں، آج سے 4-5 سال پہلے کی رپورٹ تھی. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سب ملا کے $17 بلین، $1 بلین میں 280 روپے بھی لگا لیں آپ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بن گئے. 17 کو 280 سے فوراً ضرب کر کے مجھے بتاؤ. تو جب یہ بتاؤ گے تو اتنے ہزار ارب روپے یہ کس مد میں پاکستانی قوم ان کو ادا کرتی ہے؟ یہ ادا اس طرح کرتی ہے کہ کسی کا ٹیکس معاف ہوتا ہے، 4760، 4700 ارب روپے. اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ٹیکس معاف ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کی جو کمپنیاں چل رہی ہیں اس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو ان کی فرٹیلائزر کو گیس کی پرائس آدھی سے بھی کم میں چارج کرتے ہیں. ہم اگر لیں گے تو ہمارے لیے اگر 100 روپے ہے تو ان کے لیے 40 روپے ہوگی، 50 روپے ہوگی. یہ جو اشرافیہ یا بدماشیہ ہے، یہ ساری کی ساری ان کی کمپنیاں، ان کو مراحت ملتی ہیں. ان کو بینکوں میں جو ہے وہ کم سود کے اوپر قرضے ملتے ہیں، یہ قرضے پھر ادا بھی نہیں کرتے، معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کو بجلی میں چھوٹ ملتی ہے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو انڈیویجولز ہیں جن کو کتنے کتنے ملازمین ملتے ہیں، افسران چاہے فوجی ہوں یا سول ہوں. آپ دیکھیں تو صحیح ان کے للے تللے، ان کے جو ہے وہ بٹمین، ان کے ملازمین، ان کی گاڑیاں، ان کے فری جو ہے وہ پیٹرول، ان کی فری بجلی، اور ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا علیحدہ نظام، اور پاکستان کے عام لوگوں کے لیے تعلیم کا دوسرا نظام. یہ جو بیوروکریٹ ہیں، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے بنگلوں میں کمشنروں کو رکھا جاتا ہے، ڈپٹی کمشنروں کو رکھا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہمارے خون پسینے کی کمائی، اور اس میں پھر گاڑی، اور گاڑی میں بھی وہ پیٹرول کہ جو 3 روپے اور 4 روپے میں 4 کلومیٹر پر لیٹر لیتے ہو، اور وہ آتے ہیں اور پھر ایک غریب کا ٹھیلا الٹ دیتے ہیں کہ تم نے غلط جگہ پر اپنا پھل لگایا ہوا ہے، اس کو الٹ کر پھینک دیتا ہے اور خود ہمارے سروں کے اوپر مسلط رہتا ہے. یہ نظام ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے. دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو سرمایہ دارو. صنعتوں کے بھی کئی حصے کیے ہوئے ہیں. صنعت کار کہتے ہیں بجلی سستی کرو، صنعت کار کہتے ہیں پیٹرول سستا کرو، صنعت کار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبری ٹیکس نہ لگاؤ. تو کچھ صنعت کاروں کی بات سنی جاتی ہے اور ان کے لیے بہت ساری مراعات ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں منظور نظر ہوتی ہیں، کچھ فاؤنڈیشنیں منظور نظر ہوتی ہیں، ان کی کمپنیاں منظور نظر ہوتی ہیں، لیکن جو عام صنعت کار ہے وہ کمپیٹ بھی نہیں کر پاتا. مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے، مہنگی گیس ہونے کی وجہ سے، مہنگا فیول ہونے کی وجہ سے صنعتیں نہیں چل رہی، ایکسپورٹ میں مشکلات آ رہی ہیں، معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے. اور کون کر رہا ہے یہ کام؟ جو لوگ موجود ہیں، ان کی ڈگریاں تو دیکھو، ان کی باتیں تو سنو، ان کی تقریروں سنو تو ملک تو چلا گیا ہے چاند پر. مریخ پہ بھی آبادی کر رہے ہیں، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اور غریب کی طرف دیکھو تو اس پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ او بھائی، لاہور میں اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ یہاں بھتیجی ہیں، وہاں چچا ہیں، ایک ہی خاندان ہے. آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی 47، آپ بھی 47. لاہور میں اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ ابا بھی یہاں پر وزیر اعلیٰ رہے ہیں، چچا بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کزن، اور آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو ایک خاندان کی حکومت ہے. باقی تو سب جو حالی موالی ہوتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی اوقات کیا ہوتی ہے. پیدا ہونے والا بچہ آقا ہوتا ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان کا 40 سال کا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے. یہ حیثیت ہے اس پولیٹیکل سسٹم کی. یہ ان لوگوں نے کرتوت کیے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے نا. جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو طاقت ملتی ہے. جب آپ وصیت اور وراثت پر نظام چلاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے. اس لیے لاہور میں دھرنا دے رہے ہیں کہ دھرنا یہاں دیں گے تو تکلیف اسلام آباد میں ہوگی. لیکن کوئی کیا یہ، بلکہ آج کل نتھیا گلی میں بھی بہت تکلیف ہوگی، جاتی عمرہ میں بھی ہوگی، رائے گنج میں بھی ہوگی، نتھیا گلی میں بھی ہوگی. یہ ساری تکلیفیں ہوں گی تو کوئی کام چلے گا نا. اس لیے ہم یہاں دھرنا دے رہے ہیں. اور کوئی کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ اسلام آباد نہیں جائیں گے.
لیکن اب ایسے نہیں جائیں گے, اب ایسے نہیں جائیں گے. بیٹھ جاؤ, ابھی بتاتا ہوں ڈی چوک. ہوگا بھرنا ہوگا بھرنا ہوگا دھرنا ہوگا حق کی خاطر لڑنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے. چلاؤ تھوڑا سا. کہ چلنا ہے جینا ہے یا مرنا ہے دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے. سنو, گھروں سے آج نکلنا ہے. ابھی تو یہ دھرنا جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک طویل دھرنا ہوگا. ہاں ایک ہی صورت ہے, یہ لیوی ختم کریں, پیٹرول کی قیمت کم کریں. 225 روپے ہم نے جو آپ کو قیمت بتائی ہے یہ ناجائز نہیں ہے, جائز بات بتائی ہے, جسٹیفائیڈ ہے. 195 روپے ایکس ریفائنری ہے, آپ اور جتنے اللہ تللے کر لو اور 225 روپے فکس کرو. غریبوں کا کچھ بھلا کرو, کچھ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دو, کچھ جینے کا حق دے دو ظالموں. کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. کب تک یہ ظلم کرتے رہو گے؟ تو یہ دھرنا تو چلے گا, لیکن یہ دھرنا یہاں پر رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں پورے پاکستان میں دھرنوں کی کال دوں. تو پھر اس کے بعد ان سارے دھرنوں کو بھی اور یہاں کے دھرنوں کے اور پشاور کے دھرنے اور کراچی کے دھرنے کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے. تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور بھائی جب آپ 510 جگہ پر سڑک بلاک کر سکتے ہیں تو 500 جگہ پہ دھرنے کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو بھائی یہ سن لیں, چچا بھتیجی, بھائی ابا چچا نانا خالو سمدھی اور سمدھی کے بیٹے اور یہ وغیرہ 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 وغیرہ. اور یہ بھی سن لیں اور وہ لاڑکانہ والے بھی سن لیں. یہ کیا چکر ہے کہ جب حساب کتاب میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے اور پھر لوٹنا ہو, رجیم چینج کرنا ہو, حکومت کا تختہ پلٹنا ہو اور ہارس ٹریڈنگ کرنی ہو, بریف کیس چلنے ہو اور مل کر ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو, تو یہ سب پی ڈی ایم بن جاتے ہیں, پی ڈی ایم کے صدر ہوتے ہیں, ان کے سارے ساتھ ہوتے ہیں اور مل کر حکومتوں کا تختہ الٹتے ہیں. تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے ناراض ہیں. تو ناراض کس بات پہ؟ میرا حصہ پورا نہیں ملا, مجھے کیوں نہیں جتایا. ارے یہ کون سا؟ پہلے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب وہ دوسرے کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں جتایا. بس تمہارے پھپا کا گھر ہے کہ تمہیں جتاتے رہے. قوم 47 پہ تم آتے رہو, کلیجوں پہ مونگ ڈلتے رہو. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. تم نورا کشتی کرو یا اصل کشتی کرو, اب تو اصل کشتی تمہاری عوام سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے دھرنوں کی تیاری بھی کیجئے اور انہی دھرنوں کے دوران ہم ایک پلان یہ بھی بنا رہے ہیں کہ پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال کریں گے انشاءاللہ. ایسی ہڑتال کے کوئی شٹر نہیں کھلے گا. تاجر بھی پریشان ہیں, کاروبار کرنے والے بھی پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہیں, اور مل کر ہم تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہیں. اور ایک آپشن تو میں آپ کو آدھا بتا دیتا ہوں, آدھا بعد میں بتاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ دھرنا بھی چلتا رہے گا. اور پھر ارسلان خاکوانی کہاں ہیں؟ یہ چلے تھے پیدل, چلو 300 350 400 کلومیٹر, ٹھیک ہے 500, کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. یہ بھاول نگر والے ہیں, اچھا 500. تو بھائی جب وہ چل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ ہر ضلع سے, ہر مقام سے پیدل چلنا شروع کرو, لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. پورا ملک چل رہا ہوگا ظلم کے نظام کے خلاف, پیدل مارچ, لانگ مارچ. اور ہر طرف سے اسلام آباد میں جب داخل ہوں گے نا تو پھر یہ ہو سکتا ہے ان کو ایئر لفٹ نہ ملے. میں غلط بات نہیں کر رہا, حالات اسی جگہ پر آ چکے ہیں. تو ان حالات کو سمجھ لو, اچھی طرح سے سمجھ لو. یہ نوجوان ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو, یہ اب آرام سے گھر جانے والے نہیں ہیں, یہ انقلاب کی طرف پیش رفت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے عوام, لوگ بہت شکایت کرتے ہیں, ہمیں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی شکایت کہ یار آتے نہیں ہو, ساتھ نہیں دیتے, لیکن کیا کریں بیچارے, 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے, 2 3 جاب کرنی پڑتی ہیں جو حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے. حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں, حلال کے راستے بند ہیں. تعلیم مشکل ہے بچوں کی, صحت کی سہولت نہیں ہے, کوئی بیمار پڑ جائے تو دھکے کھاتا رہتا ہے, اس کو پراپر جگہ نہیں ملتی ہے علاج کرانے کی. تو لوگوں سے کیا شکوہ کریں, کیا شکایت کریں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ حالات اس طرح سے پہنچا دو کہ لوگ بالآخر آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں اور انقلابی دھارے میں تبدیل ہوتے چلے جائیں. اور یہ وقت زیادہ دور مجھے نظر نہیں آتا ہے. آپ کو ہمت کرنی ہوگی, آپ کو ہمت کرنی ہوگی. آپ بنیاد کے پتھر ہیں,
لوگ گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ میم سنا رہے ہیں تو آپ پسینہ بہا رہے ہیں, تو آپ وہ لوگ ہیں جن کا مقام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے مت پریشان ہو کہ کوئی ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں. یار اتنے لوگ تو ہیں نا ساتھ, ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو بہت لوگ آئیں گے انشاءاللہ. یہ صلاحیت پیدا کریں کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور پھر ایک انقلابی دھارے میں تبدیل ہوں انشاءاللہ. تو یہ آگے بڑھے گا سفر, یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ تیاری کیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک بڑی کشمکش کی ہم جو ہے وہ آپ کو کال دیں گے. لیکن ابھی تو اس دھرنے میں موجود ہیں. اب حکومت والے ہیں, لیاقت صاحب کو فون کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دیے. لیاقت صاحب کہتے ہیں بنا دیے, تو اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اسلام آباد میں میٹنگ رکھی ہے, 5 وزیر ہیں, 8 جو ہے وہ فلاں ہیں, سیکرٹری ہیں. اچھی بات ہے, آپ سب ہیں, لیکن بھئی اسلام آباد میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دھرنا تو تخت لاہور پہ ہو رہا ہے, تو یہیں تشریف لائیے نا, عوام کو فیض کیجئے. یا ہم کوئی چھپ کر تو کام نہیں کر رہے آپ کی طرح, ہم تو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان کے نیچے موجود ہیں, اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. آئیں اور ہم سے بات کریں, اور بات اس پہ نہیں ہوگی کہ آپ ہمیں میجک شو دکھائیں گے کوئی پریزنٹیشن کا. یہ جو پریزنٹیشن بلاول نے بھی کی تھی پچھلے دنوں, وہ بھی میجک شو تھا, سفیروں کو بٹھا کے کہ سندھ ترقی کر رہا ہے, کراچی ترقی کر رہا ہے, اور یہ بھی اسی طرح کا میجک شو چلاتے ہیں. تو یہ میجک شو ہمیں نہیں دیکھنا. ہمیں پتا ہے آپ کی ترقی, ہمیں پتا ہے یہ پنجاب جس کا اشتہار چلتا ہے, کروڑوں اربوں روپے کا اشتہار ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو تصویریں بی بی کی لگی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو بعض ٹی وی چینل کبھی کبھی خبر دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا لفظ نکال دیتے ہیں, سمجھ رہے ہوں گے وہ میری بات اگر جا رہی ہے, کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بی بی کے جو ٹیکسوں کے اور اس کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے بی بی کے ذریعے ان کو مل رہے ہیں, تو ذرا اچھا نہیں لگتا. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حکومتی رپورٹوں کے مطابق جو غربت ہے, غربت پاکستان میں پچھلے 5-6 سال میں وہ شدید طریقے سے آگے 33% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو کس صوبے میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے. 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال میں, انہی کی حکومت ہے. 41%. 11,000 اسکول بیچ دیے مریم نواز نے, بیچ دیے, اپنی جان چھڑا لی. 1400 روپے فی بچہ دیتے ہیں اور اسکول سے جان چھڑا لیتے ہیں, اور 25,000 کرنا چاہتے ہیں, پھر کالجوں کو بیچ رہے ہیں, اور اپنے والد محترم کے نام سے اسکول, کیونکہ پہلے چچا کے تھے تو وہ چچا والوں سے, تو چچا والے ہیں دانش اسکول, تو اب ابا کے ہونے چاہیے, تو وہ اب نواز شریف اسکولوں میں 5-5 ہزار روپے فی بچہ کے لحاظ سے اسکول بنائے جا رہے ہیں, بڑی بڑی زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں, فرنچائز دی جا رہی ہیں, اور اربوں روپے صرف نام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف 11,000 اسکول یہ اپنے بلا اتار چکے ہیں. تو یہ جو اپنی بلا اتارتے ہیں, جو بچوں کو سرکار میں تعلیم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے, اپنے فیلئر کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یوں کیوں کہتے ہو کہ چونکہ وہ اسکول نہیں چل رہا اس لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ یہ کہو کہ تم اسکول نہیں چلا سکے, تم اسکول نہیں چلا سکے. اس پنجاب میں 1,18,00,000 بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کوئی ترجمان آ کر بتا دے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. اسکول تم بیچ دو, بیسک ہیلتھ یونٹ تم بیچ دو, سرکاری ملازم سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہو, ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہو, پیرامیڈیکل اسٹاف احتجاج کر رہا ہو, لیڈی ہیلتھ ورکر احتجاج کر رہی ہو, کسی کو اساتذہ احتجاج کر رہے ہو, پینشن مل نہیں رہی ہو, اور حال یہ ہے کہ جو بیک بون ہے پاکستان کی زراعت اس کا تم نے بھٹا بٹھا دیا ہے. بیڑا غرق کر دیا ہے مریم نواز نے اس پنجاب میں زراعت کا, تباہ کر دیا ہے شہباز شریف نے اس زراعت کو. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو نمبرز لے کر آؤ, تمہاری رپورٹوں سے ہم بتائیں گے کہ تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کسان رو رہا ہے, ہر فصل کے بعد مقروض ہو رہا ہے, 17,000 روپے کی اب ڈی اے پی ہو گئی ہے. کیا حال کر دیا ان ظالموں نے, کس طرح سے. اور بڑے بڑے جاگیردار تمہاری حکومت میں شامل ہیں, ان کے اوپر تو ظاہر اثر نہیں پڑتا چونکہ ان کی شوگر ملز بھی ہوتی ہیں, ان کی رائس ملز بھی ہوتی ہیں,
وہ گندم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ چینی امپورٹ بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہر صورت میں عوام کو نقصان ہوتا ہے اور اس مافیا کو فائدہ ہوتا ہے. تو بتاؤ پنجاب ترقی کر رہا ہے یا پنجاب پستی کی طرف جا رہا ہے؟ تم کسی اور صوبے سے کمپیریزن نہیں کرو. 40 سال سے تمہاری حکومت ہے, 45 سال سے تمہاری حکومت ہے. اس 40-45 سال میں تم نے پنجاب میں چند سڑکوں کے علاوہ کیا کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا کیا ہے. مقامی حکومتوں کے تم الیکشن نہیں کراتے ہو, اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے خوف زدہ ہو. ایسا ایکٹ لے کر آئے ہیں کہ لاہور کا کوئی ایک میئر نہیں ہوگا, 9 لاہور ہوں گے ایک لاہور میں, 5 پنڈی میں ہوں گے, 3 ملتان میں ہوں گے, 3 گجرانوالہ میں ہوں گے, اسی طرح ہے فیصل آباد میں 5 ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر, چونکہ ابھی تو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہماری پارٹی کا بن جائے گا, حالانکہ ابھی ہر دفعہ 47 والا کام کامیاب نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ہر دفعہ کامیاب نہیں ہوتا. لیکن چلو اگر یہ سوچ بھی رہے کہ ان کا بنے گا, تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے شریف خاندان کے سامنے ہماری پارٹی کا بندہ بھی سامنے آ کر کھڑا نہ ہو جائے. جو لاہور کا میئر ہوگا اس کی طاقت بڑی ہوگی, وہ عوام کی تائید سے ہوگا. ملتان کا میئر ہوگا اس کی اپنی طاقت ہوگی. پنڈی کا میئر, فیصل آباد کا میئر, گجرانوالہ کا میئر, گجرات کا میئر, یہ اس سے خوف, یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے خوف زدہ لوگ, یہ کیا جمہوریت چلائیں گے؟ ان کا جمہوریت سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ جمہوریت کو یرغمال بنانے والے لوگ. اور یہ پھر جب ان کے اوپر پیر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ برا کیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو جواب دینا ہی پڑے گا کہ تمہیں چور کیوں پسند ہیں, تمہیں ڈاکو کیوں پسند ہیں, تمہیں ایماندار لوگ پسند کیوں نہیں ہیں, تمہیں نعمت اللہ خان نہیں چاہیے کراچی میں, تمہیں پیپلز پارٹی کے ڈاکو چاہیے لوٹنے کے لیے. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ سکتا تھا؟ آپ بتائیں مجھے, پڑ سکتا تھا؟ تو اگر قبضہ میئر بیٹھا ہوا ہے کراچی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے, بلکہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ یہ A+ ہے کہ نون A+ ہے, بہت سخت مقابلہ ہے. اور جب ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں. اس لیے اس پورے سسٹم میں جو اصل ذمہ دار ہیں وہ وہی ہیں جو لے کر آتے ہیں. ان کو یہ جو جنہوں نے میس پھیلایا ہے انہیں کو صاف بھی کرنا پڑے گا, ورنہ اگر عوام نے صاف کرنا شروع کیا تو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. حالات سے سبق سیکھیں, گریٹر ڈائیلاگ کریں, بیٹھیں بات کریں, مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ شوشے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ جو درختوں کے پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس گلے سڑے نظام کو پوری جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا, اور اس کے لیے سب کو اپنی آئینی حدود میں آنا پڑے گا. تو بس تیاری کیجئے, تھکے تو نہیں ہیں, دھرنا دیں گے آگے بھی انشاءاللہ, جاری رکھیں. جس دن آپ کہیں گے چلے جاؤ تو ہم کال آف کر دیں گے, جائیں یا رکیں. اچھا جب یہاں ہو تو خرچہ بھی تو ہو رہا ہے. یہ خرچہ کس سے لیں؟ کہ کسی چودھری سے لیں, کسی خان وڈیرے سے لیں, کسی ایسے سے لیں کہ جو بعد میں ٹکٹ کی فرمائش کرے گا اس سے لیں؟ ہم دیں گے انشاءاللہ, آپ دیں گے, میں دوں گا, لیاقت صاحب دیں گے, یہ دیں گے. ہم کارکنوں کے چندے سے چلتے ہیں, اسی لیے تو بکتے نہیں ہیں, اسی لیے تو خریدے نہیں جا سکتے. یہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی تھی. تو آپ اللہ کے راستے میں دیں. یہ دھرنا بھی حق کے لیے, انصاف کے لیے ہے, مظلوموں کی آواز بننے کے لیے. یہ عبادت سمجھ کے کریں. انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کا اجر ہے اور بہت سارا اجر ہے. تو آپ دھرنا فنڈ ہم نے قائم کر دیا ہے. جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے, جس کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا دے, دل کھول کر دے. اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ. کیا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے پیسوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تو ایک دانے سے اللہ 700 کرتا ہے, لیکن اس پہ بس نہیں کرتا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اتنا بڑھا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. تو اللہ جب اپنے ظرف کے مطابق دے گا
تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیں. دھرنا فنڈ ہم نے قائم کر دیا ہے, دھرنا بھی دیں گے, فنڈ بھی دیں گے, ایثار بھی کریں گے, وقت بھی لگائیں گے, جان بھی کھپائیں گے, جاب سے بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ ایک زبردست جدوجہد کریں گے. اور کل سے ہماری بہنیں بھی اس دھرنوں میں شریک ہوں گی. دن میں وہ آیا کریں گی, شام میں فیملیز کے ساتھ بھی ہم پورا انتظام کیا ہے آج بھی. تو اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ حق اور سچ کی جد و جہد کیا ہوتی ہے. تو اس طرح یہ لاہور کا اور پشاور کا دھرنا جاری ہے, اور جب تک یہ ہمارا اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے. مطالبہ کیا ہے؟ سیدھا مطالبہ, لیوی ختم کرو, پیٹرول 225 روپے کا کرو, آئی پی پیز مافیا کو لگام دو, ان سے رینیگوشیٹ کرو, اور جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کر دو. روٹی 10 روپے کی کرو. یہ ظلم ختم کرو. یہ غریب کے اوپر جو تم نے جو ہے نا ظلم کیا ہوا ہے, اتنی مہنگا آٹا, مہنگی روٹی, یہ ختم کرو.